مولا فرماتے ہیں کہ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، خالی ہاتھ لٹانا تو اس سے بھی بری بات ہے۔ پھر کئی مولا نے فرمایا کہ جس کے مال میں خدا کا حصہ نہ ہو، جس کے مال میں خدا کا حصہ نہ ہو، ایسے شخص کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پر محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرض، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات دعا ہے خالق کائنات بحق محمد و آل محمد، آپ تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، جو سفر میں ان کا سفر بے خطر فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرمائے، جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت و ترقی عنایت فرمائے، تمام مومنین مومنات جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو بانیان ہیں جنہوں نے اس عشرے کا اہتمام کیا ہے ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے گھر کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے۔ سب سے بڑی دعا امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے۔ ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت۔ سورہ تین اور عشرہ اتنی تیزی سے گزرا کہ آج ہم 8ویں اپنی نشست میں داخل ہو گئے۔ انسان قرآن اور ناطق قرآن، اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے برابر عرض کیا آپ کے سامنے کہ انسان خود ایک موضوع ہے، قرآن خود ایک موضوع ہے، اور ناطق قرآن خود ایک موضوع ہے۔ تو تعلق ان میں کیا ہے، انسان میں، قرآن میں، ناطق قرآن میں۔ اور جب انسان مختلف خداوند عالم کے ارشادات دیکھتا ہے، سورہ 3 میں جس طرح سے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین خلق کیا، احسن مخلوق بنایا، اور پھر یہ پست سے پست حالت میں چلا گیا، مگر وہ لوگ نہیں گئے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا کسی نے ایمان کیا ہے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا بہت ہی مختصر جامع تعریف فرما دی
فرمایا ایمان یہ ہے الایمان معرفت بالقلب، دل سے پہچاننا، معرفت حاصل کرنا، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، زبان سے اقرار کرنا، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ اے دنیا میں کوئی ایسی تعریف کر نہیں سکتا ایمان کی، 3 لفظوں میں، معرفت بالقلب، دل سے پہچاننا، معرفت حاصل کرنا، جب دل سے پہچانا تو زبان سے اقرار بھی کرنا، اقرار باللسان، اور اس کے بعد عمل بالارکان، اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کر کے بتانا کہ ہم اللہ کو، نبی کو، علی کو صرف مانتے نہیں ہیں، ان کی مانتے ہیں۔ اسی لیے جب کسی نے پوچھا عمل کیا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا عمل کیا ہے، اسلام کیا ہے مولا؟ فرمایا آج اسلام کی ایسی تعریف بیان کروں گا مجھ سے پہلے کسی نے کی نہیں۔ دیکھیے امیر المومنین نبی کے دور میں جب تھے تو نبی کے ساتھ ساتھ نقش قدم پر چل رہے تھے، لیکن نبی کے ہوتے ہوئے علی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا مجھ سے پوچھ لو پوچھ لو، کیونکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے بڑا ایک عالم موجود ہے۔ کبھی نہیں کہا، کبھی دعویٰ نہیں کیا، مگر بعد رسول کسی نے دعویٰ نہیں کیا سوائے علی کے۔ کیونکہ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم کے تعلیم کیے، 1000 باب، ان 1000 باب میں سے میں نے 1000 باب اور کھول لیے، تو 1000 ضرب 1000 علی علیہ السلام سے کون؟ اسی لیے جو بھی تخت پر بیٹھا آ کر پوچھتے علی ہی سے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بار الہ مجھے اس مشکل میں گرفتار نہ کرنا جس مشکل کے حل کرنے کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو، یہ دعا کرتے تھے۔ تو اسی لیے میں نے سادہ سے 4 مصرے کہے تھے، اگر علی کو اپنا امام کہہ دے، علی کو اپنا امام کہہ دے تو خود کو ان کا غلام کہہ دے، علی کو اپنا امام کہہ دے تو خود کو ان کا غلام کہہ دے، ہے جس کے دل میں ولائے حیدر وہ اپنی ماں کو سلام کہہ دے۔ علی کو اپنا امام، علی کو اپنا امام کہہ دے تو خود کو ان کا غلام کہہ دے، ہے جس کے دل میں ولائے حیدر وہ اپنی ماں کو سلام کہہ دے۔ کیونکہ علی علیہ السلام کی وہ ہستی کہ جس نے بعد رسول دعویٰ کیا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں، تم مجھے گم کر دو، پوچھ لو۔ تو لوگوں نے آ کے مسائل پوچھے، کسی نے علم پوچھا، لیکن کسی نے تضحیق کے عالم میں بھی پوچھا۔ جو چاہتے ہو پوچھنا حیدر ہوں میں، پوچھو، جو چاہتے ہو پوچھنا حیدر ہوں میں، پوچھو، کرتے رہو سوال کہ در علم کا واہ ہے، کرتے رہو سوال کہ در علم کا واہ ہے، اور ہوتا جو کوئی
علم کے دریا سے گوہر کو، ہوتا جو کوئی علم کے دریا سے گوہر کو، لے آتا صدف سے کہ یہ حیدر کی عطا ہے۔ ہوتا جو کوئی علم کے دریا سے گوہر کو، ہوتا جو کوئی علم کے دریا سے گوہر کو، لے آتا صدف سے کہ یہ حیدر کی عطا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ تاریخ ہے گواہ، پوچھا بھی عبث دین کو رسوا بھی کیا ہے۔ ہو مالک اشتر کہ ابو ذر ہو کہ سلمان، سب پیرو حیدر ہے فدا ان پر قضا ہے۔ ہو مالک اشتر کہ ابو ذر ہو کہ سلمان، سب پیرو حیدر ہیں فدا ان پر قضا ہے۔ اور تم ہی کہو، اب اس پہ بھی دیکھتا ہوں میں نعرہ لگتا ہے کہ نہیں، تم ہی کہو، تم ہی کہو کیا سیرت حیدر ہے یہ لوگو، تم ہی کہو کیا سیرت حیدر ہے یہ لوگو، ہر گام پر غیبت ہے عداوت ہے ریا ہے۔ تم ہی کہو کیا سیرت حیدر ہے یہ لوگو، ہر گام پر غیبت ہے عداوت ہے ریا ہے۔ اور ایک حدیث کو میں نے منظوم کیا تھا، بہت ہی مشکل حدیث ہے مگر آپ اگر سمجھیں گے۔ عبادت ایسا جوہر جس کی انتہا رب ہے، العبودیت جوہرۃ کنہ الربوبیہ۔ عبادت ایسا جوہر جس کی انتہا رب ہے، خود سے خدا تک کا سفر اصل ولا ہے۔ پوری ایک مجلس ہے یہ، خود سے خدا تک کا سفر اصل ولا ہے۔ اور ایک سوال بھی ہے، حیدر کی ولایت اگر آسان ہے میں سم، حیدر کی ولایت اگر آسان ہے میں سم، کیوں میں سم تمار سرے دار سجا ہے۔ حیدر کی ولایت اگر آسان ہے میں سم، کیوں میں سم تمار سرے دار سجا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والی۔ بس عزیزو، علی علیہ السلام نے نبی کے دور کے بعد، آج ہم تھوڑا سا اگر اس تاریخ کے جھرونکوں میں دیکھیں، اور میں عنوان سے بھی متصل ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ آپ کو ان معروضات سے بھی محروم نہ رکھا جائے کہ 11 ہجری کے بعد وہی علی تھے، وہی مدینہ تھا، اور علی کے بارے میں وہ عنوان احادیث جو ولایت کے عنوان سے، جو حدیث ولایت کے عنوان سے، جو حدیث رعایت کے عنوان سے تمام لوگ جانتے تھے، اصحاب جانتے تھے کہ علم کس کو دیا تھا، علی کو۔ جب دعوت ذوالعشیرہ کے لیے پہلی دعوت ہے، اسلام کا اعلان ہے، تو کس کے پکارا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہ اٹھا، انا ناصرک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا ناصر یا رسول اللہ۔ رسول نے کہہ دیا تھا کہ جو اس کار خیر میں میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، وہ اس کار خیر میں میرا ہاتھ بٹانے والا ہوگا، وہ میرا ولی ہوگا، وہ میرا اخی ہوگا۔ کوئی نہ اٹھا مگر وہی 13 برس کے علی، انا ناصرک یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد ہجرت کی شب چلے، جب چلے تو بستر پہ لیٹے گا کون؟ کیونکہ قضا نظر آ رہی ہے، آگے موت ہے، میں جا رہا ہوں، کیونکہ تلواریں
چمک رہی ہیں رسول کے خلاف، اور ایک مرتبہ بستر پر لیٹ گئے، اور جب بستر پر لیٹ گئے تو سوئے، اور علی سے پوچھا کہ کوئی ہوتا تو کہتے یا رسول اللہ ہمیں تو نیند ہی نہیں آئی ساری رات اس خوف سے کہ کب تلوار چلے گی، مگر علی نے کہا جتنی اچھی نیند مجھے آج آئی ابھی آئی نہیں۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے بڑے فضائل میں سے فضیلت امیر المومنین کیا ہے؟ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا علی علیہ السلام کا امیر المؤمنین کا نفس رسول ہونا سب سے بڑی فضیلت، نفس رسول ہونا سب سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ نفس میں ہوتا ہے علم، نفس میں ہوتی ہے شجاعت، نفس میں ہوتی ہے صبر، نفس میں ہوتی ہے تمام فضائل و کمالات، اور رسول کے تمام فضائل و کمالات نفس میں ہے، اور نفس کون ہے؟ نفس ہے علی۔ اگر ایسا نہ ہوتا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ تمام علماء اسلامیہ نے اس کا اعتراف کیا کہ نفس رسول بن کر گئے تھے مباہلہ میں تو علی، علی۔ میں اس کی طرف آ رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والی محمد صلی اللہ محمد والی محمد۔ یہ تیز تیز چل رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ محمد والی محمد۔ نفس رسول کون؟ علی۔ ہجرت کی شب سوئے، اور اس کے بعد صرف سوئے نہیں، آیت آ گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ کون ہے؟ یہ بستر پہ سونے والا، یہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو بیچا، مرضی رب کو خرید لیا۔ اب لاکھ کہے آپ رضی اللہ، مرضی ہے علی کے ہاتھ، مرضی رب ہے امیر المؤمنین۔ ایک صلوات پڑھے محمد ادھر میری بھی مجلس ہے، ادھر ان کی بھی مجلس چل رہی ہے۔ صلوات پڑھیں، ان کی توفیقات کے لیے صلوات پڑھیں۔ بہرحال مرضی رب خرید لی، کون ہے؟ علی۔ خندق میں کہا کہ برز الایمان کلہ، برز الاسلام کلہ، دونوں طرف سے ایمان بھی کہا اسلام بھی کہا، کل کا کل اسلام جا رہا ہے کل کے کل کفر کی طرف، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی طرف۔ خندق میں علی، خیبر میں علی، احزاب میں علی، حنین میں علی، احد میں، سب چھوڑ گئے مگر سوائے علی کے کہ لا فتح الا علی، جو نعرہ بلند ہوا۔ ایک مرتبہ تلوار ٹوٹی تھی اور آئی، اور ایک مرتبہ دفاع کرتے رہے، چکر لگاتے رہے، اور خون تھا۔ جب رسول نے دیکھا یا علی سب تو چلے گئے تھے، آپ کیوں نہ گئے؟ کہا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ یا رسول اللہ، کیا میں ایمان کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ وہاں بھی علی، ایک ایک موقع پر علی، لا فتح الا علی، لا فتح
فتح صرف 3 ہی ہیں۔ رسول نے کہا کہ جب پوچھا کہ آپ جوان ہیں، کسی نے تانا دیا اور حسب نسب پوچھا، کہا ان الفتح و ابن الفتح و اخ الفتح، میں فتح ہوں، میں جوان ہوں، اور میں جوان کا بیٹا ہوں، فتح کا بیٹا ہوں، اور جوان کا بھائی ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ جوان ہیں، سمجھ میں آ گیا، یہ ابن اور اخل کیا ہے؟ کہا ابن الفتح یہ ابراہیم ہے۔ جب انہوں نے بت کو توڑا تھا تو کسی نے کہا تھا لقد سمعنا الفتح، ایک جوان آیا ہے ہماری بستی میں، اس نے ہمارے بڑے بت کو توڑ دیا ہے۔ کہا وہ میرے باپ ابراہیم، میں ان کا بیٹا ابن الفتح۔ اور اخ الفتح، احد کے دن بس ایک ہی جوان تھا جس کے لیے جبریل نے آواز بلند کی تھی، لا فتح الا علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہر شے دعوت سے چل غدیر تلک دیکھ مورخ، دعوت سے چل غدیر تلک دیکھ مورخ، سرور کی بات بات میں حیدر کی بات۔ دعوت سے چل غدیر تلک دیکھ مورخ، سرور کی بات بات میں حیدر کی بات ہے۔ علامہ رشید ترابی مرحوم کے بیٹے نصیر ترابی، ان کا بہت ہی مشہور و معروف شعر ہے، یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے، یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے، اسلام تیرے گھر میں اجالا علی سے ہے۔ اسلام تیرے گھر میں اجالا علی سے ہے۔ عجیب منزل فکر ہے دوستو کہ علی علیہ السلام تاریخ کے ایک ایک ورق پر نمایاں ہیں، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام، علی کا نام ثبت ہے تاریخ پر۔ مگر 11 ہجری کے بعد وہی امیر المؤمنین ہے کہ علی علیہ السلام نظر نہیں آتے، گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ کا لکھنے والا میرے مسلک کا نہیں ہے، مگر وہ شخص ہے، وہ عالم ربانی ہے ابن ابی الحدید کہ جس کے اشعار گنبد امیر المؤمنین میں نجف میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس شعر کو میں پڑھ چکا ہوں عشرے میں، عشرہ اولیٰ میں۔ اگر آپ حضرات دوبارہ سنیں گے تو میں سناؤں گا، لیکن وہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو جعفر سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ علی علیہ السلام رسول کے بعد اتنا عرصہ گوشہ نشینی کی زندگی، اور ایسی زندگی جو علی کو روا نہ تھی، اور علی جی گئے، کہ کیا ہوا، کیسے ہوا کہ علی علیہ السلام اتنا طویل عرصہ جیے بعد رسول، کہ حالات سازگار تو نہ تھے۔ اس نے کہا ہاں علی علیہ السلام کو روا نہ تھا، مگر علی علیہ السلام نے صبر کیا، علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو، اس نے جو نقل کیا ابن ابی الحدید لکھتا ہے شرح نہج البلاغہ میں کہ علی علیہ السلام کر تو نہ سکتے تھے، کیونکہ نبی کے جیسے نور اول ہے، اور انا وعلی من نور واحد کا مصداق ہے، اور انا وعلی من شجرۃ واحدہ ہے، یعنی کہ وہ شخص
جو اتنے مقام پر ہو، نفس رسول ہو، رسول کے بعد اس نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کر لیا تھا معاشرے میں کہ وہ اس ماحول میں جی سکے۔ یہ مظلومیت علی ہے دوستو۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مولا علی سے کسی شخص نے پوچھا، مولا اگر یہ بھی شرح نہج البلاغہ میں، مولا کیا اگر رسول خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا یہ عرب والے اس کو حکومت دے دیتے؟ مولا علی علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے، مولا اگر رسول اعظم کا بیٹا ہوتا اور اسی طرح ان کے بعد آپ کی جگہ پر ہوتا تو کیا عرب والے اس کو حکومت دے دیتے؟ مولا کا جواب سنیں گے۔ کہا جو طریقہ میں نے اختیار کیا، اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرتا تو یہ عرب والے اس کو بھی مار ڈالتے رسول کو، اس رسول کے بیٹے کو، کیونکہ میں نے خاموشی اختیار کی۔ اور اس کے بعد رسول کو، علی علیہ السلام کو کیوں بتانا پڑا فضائل اپنے؟ کہ جب خلافت پر آئے 36 ہجری میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک مرتبہ فضائل اپنے گنوا رہے ہیں کہ لَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتَّبَعَ الْفَصِيلَ اثر میں رسول کے ساتھ اس طرح تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، اور میں انا من رسول اللہ کالضوء من الضوء، میں رسول کے ساتھ اس طرح تھا جس طرح ایک کرن ہوتی ہے، کرن، سورج کی کرن، جس طرح کرن کو کرن سے واسطہ ہے، میں اس طرح تھا۔ یعنی جو سورج کی کرن آتی ہے، شعاع آتی ہے، وہ مسلسل ہوتی ہے، اس کو آپ بیچ سے کاٹ دیں، پردہ لگا دیں، چھری سے کاٹ دیں، کٹے گی مگر پھر آ کر مل جائے گی۔ فرماتے ہیں انا من رسول اللہ کالضوء من الضوء، میں رسول سے ایسے تھا جو ضوء کو ضوء سے تعلق ہے، جو روشنی کو روشنی سے، کرن کو کرن سے، شعاع کو شعاع سے ہے، میں اس طرح تھا رسول کے ساتھ۔ مگر یہ قریش والے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہم قد قطعوا رحمی، انہوں نے تعلق کے سارے بندھن توڑ دیے، اس سے قطع رحم کر لیا۔ قطعوا رحمی فاجمعوا علی منازعتی حقا، اور میرے حق پر ڈاکہ مار کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے اور میرے خلاف ایکا کر لیا۔ کون؟ علی فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ یا علی، حق تو یہ بھی ہے کہ تجھے حق مل جائے، الا فی الحق ان تأخذہ، حق تو یہ ہے کہ تجھے مل جائے، نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، حق تو یہ ہے کہ تجھے مل جائے، وفی الحق، اور حق یہ بھی ہے ان تمنعہ، کہ تجھے اس سے روک دیا جائے۔ یا علی، حق تو یہ بھی ہے کہ تجھے اس سے دور کر دیا جائے۔ اور پھر کہنے لگے فاصبر مغموما، اے علی صبر کرو، مغموم ہو کر صبر کرو، غم کو اپنے اندر پی کر صبر کرو، فاصبر مغموما۔ اور نہج البلاغہ امیر المومنین فرماتے ہیں، آخر جو جملہ آگے کہا قریش والوں نے، کہنے لگے فاصبر مغموما، صبر کرو علی، متعصفہ، یا صبر کرتے کرتے، افسوس کرتے کرتے مر جاؤ علی۔ یہ ہے امیر المؤمنین علی، جن کے ہاتھ میں تلوار تھی، خیبر فتح کیا، خندق فتح کی، اسلام کا علم بلند کیا، غدیر تک آ گئے اور ایک ایک کو کلمہ پڑھوا دیا۔ یہ ہے علی، مظلومیت علی یہ ہے۔ کہ کہنے لگے قریش والے کہ متعصفہ، وہ کہتے جب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، فَظَنَنْتُ عَنِ الْمَنِيَّةِ، تو بس میں نے کسی کو اپنا مددگار نہ پایا، الا اہل بیتی، سوائے میرے اہل بیت کے، یا میں نے دیکھا حسن تھے یا حسین یا زہرا تھی، ایک ایک کو انہوں نے
دور کر دیا تھا. یہ ہے امیر المومنین. اور قاضی نور اللہ شوستری نے ایک اور روایت لکھی, کہا کہ امیر المومنین کا جب حق چھین لیا گیا تو ہم نے آپس میں, سلمان ہے, مقداد ہے, ابو ذر ہے, کمبر ہے, ابو ایوب انصاری ہے, اور یہ انصار میں سے اور قریش میں سے یہ 12 افراد یہ آئے امیر المؤمنین کے پاس. کہا ہم اس کو اتار لیں گے ممبر سے جس نے آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے, کیونکہ آپ ہی اہل ہیں, آپ ہی جانشین رسول ہیں, آپ ہی کو ہم وصی رسول مانتے ہیں, ہم اسے اتار لیں گے. کہا اگر تم نے ایسا کیا, وہ آ گئے امیر المومنین کے پاس کہ پوچھیں آپ کی رائے کیا ہے. امیر المومنین کہا اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تلوار لے کے میرے گھر تک آ جائیں گے, اور جب میرے گھر پر آ جائیں گے تو علی کو تلوار نکالنا پڑے گی اور مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا جو علی کو گوارا نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں کربلا ہوئی کیسے, ہوئی کیسے؟ میں کہتا ہوں کربلا کیا سنگ بنیاد 11 ہجری وفات رسول کے بعد رکھ دیا گیا تھا, کیونکہ امیر المؤمنین نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگ مار دیتے, جو رسول کا بیٹا بھی ہوتا اس کو بھی مار دیتے, لیکن میں نے صبر کیا. اور اس کے بعد امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ یہ اگر میں نہ کرتا تو سنگین نتائج ہوتے, سنگین نتائج ہوتے. مظلومیت ہے یہ امیر المؤمنین کی. اگر آپ تاریخ کو دقت کی نگاہ سے دیکھیں, طبری ہو, ہشام ہو, کوئی بھی سیرت نگار ہو, لکھنے والا ہو, اور یہ بات میں تو ابھی شرح نہج البلاغہ سے پڑھ رہا تھا, ابن ابی الحدید معتزلی لکھتا ہے, اور وہ بھی کس عالم میں لکھ رہا ہے کہ عجیب عالم ہے امیر المومنین. اب میں اتنے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں, اسی لیے دنیا پوچھتی ہے فضائل امیر المومنین کیوں بیان کرتے ہو؟ ہم اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ سب سے اول, سب سے بڑا مظلوم ہی علی ہے, علی ہے جس کے اتنے فضائل تھے مگر حق نہ دیا گیا. جندب ابن عبداللہ, ایک روایت اور سنی اور مصائب کی طرف بڑھوں. جندب ابن عبداللہ کہتا ہے کہ تیسرے خلیفہ کا دور, ان کی بیعت ہو چکی, میں عراق آیا اور عراق آ کر میں نے لوگوں کے سامنے فضائل علی بیان کرنا شروع کیے. تو لوگوں نے کیا کہا, جواب میں کیا کہا اس کو, یہ بھی ابن ابی الحدید لکھتے ہیں, جواب میں کیا کہا, کہتے جندب ہمیں کوئی ایسی بات بیان کرو جو ہمارے فائدے مند ہو. یہ تم کیا باتیں بیان کر رہے ہو؟ وہ کہتا میں فضائل علی بیان کر رہا ہوں جو تیرے لیے بھی فائدے مند ہے, میرے لیے بھی فائدے مند ہے, مگر تم کیا سننا چاہتے ہو؟ کہا کچھ اور بیان کرو. کہا میں فضائل بیان کرتا رہا, لوگ اٹھ کر چلے گئے. ایسے نہیں ہوا عزیزو, یہ ایک دم نہیں ہوا کہ فاطمہ پوچھتی ہیں یا علی مغموم ہے, یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کہا زہرا بات اس سے آگے ہے, سلام میں کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے. یہ ہے علی. اور ادھر علی کی شہادت ہوتی ہے تو شام میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے, علی مسجد میں مرے کیا, علی نماز بھی پڑھتے تھے. نماز, یہ ہے مظلومیت علی. اس لیے یہ دشمنی کربلا تک آ گئی دوستوں اور عزیزوں, یہ کربلا تک آ گئی. عجیب عالم ہے کہ جب یہ قافلہ, ایک اور بات کرتا چلوں, میں سوچتا رہتا ہوں اکثر, تاریخ انبیاء پڑھیں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک, کسی نبی کی بیٹیوں کو در بدر نہیں پھرایا کسی نبی, مگر آل رسول علی کی بیٹیوں کو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام پھرایا گیا. بس جب یہ قافلہ وارد ہوا کوفہ میں, اب آپ مصائب سنتے رہے. ایک مرتبہ نیزوں پر جو سر تھے اٹھانے والا کہہ رہا تھا
انا صاحب الرمح الطویل، انا صاحب السیف سیف ثقیل، انا قاتل دین الاصیل، میں جو دین کی اصل تھا اس کا قاتل ہوں، میرے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اس پہ سر حسین ہے، انا صاحب الرمح الطویل، انا صاحب السیف الثقیل، میرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار ہے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے سنا، کہا یہ مت کہے میں قاتل رسول اللہ ہوں، میں قاتل خدیجۃ الکبریٰ ہوں، میں قاتل فاطمۃ الزہرا ہوں، میں اس کا قاتل ہوں جس کا جھولا جبریل و میکائیل جھلاتے تھے۔ یہ کہے اے بدبخت، یہ مت کہے۔ بس عزیزو، یہ قافلہ کوفہ و شام کی راہ میں تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد، جن کے گلے میں طوق ہے، کمر میں لنگر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ایک نحیف و لاغر اونٹ پر سوار ہے، اور ان کو اونٹ سے باندھا گیا ہے رسیوں سے، ان کی پنڈلیوں سے خون جاری ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی بوڑھے نے دیکھا اور کہا الحمدللہ قتلکم و اہلکم، کہ حمد ہے اللہ کی جس نے آپ کو آپ کے انجام تک پہنچا دیا، آپ کے اہلوں کو قتل کر دیا اور آپ کو اس حالت میں پہنچا دیا کیونکہ آپ نے خروج کیا تھا۔ جب وہ اپنی بات کر چکا اور دشنام ترازی کر چکا، اس کے بعد گالم گلوچ کرتا رہا۔ ایک مرتبہ رکا اور کہا سید سجاد نے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے بوڑھے، اے شیخ ادھر آ۔ ایک مرتبہ جب آئے قریب، کہا قرآن پڑھتا ہے؟ کہا پڑھتا ہوں۔ کہا کبھی یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہا آیت پڑھی ہے۔ کہا یہ آیت پڑھی ہے وَأَتِ ذَاتَ الْقُرْبَى، کہ قربہ کا حق دے دو، یہ آیت پڑھی ہے؟ کہا یہ بھی پڑھی ہے، قربہ کا حق ان کو دے دو۔ کہا خمس کی آیت پڑھی ہے؟ کہا یہ بھی پڑھی ہے۔ کہا سورہ احزاب کی یہ آیت کبھی پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت؟ کہا یہ بھی پڑھی ہے۔ ایک مرتبہ چلتا رہا، سید سجاد تلاوت کرتے رہے۔ کہا جان لے کہ تجھے معلوم ہے یہ کن کے بارے میں ہے، یہ آیتیں کن کے بارے میں ہے؟ کہنے لگا یہ آیتیں تو آل رسول کے لیے ہے، یہ آیتیں تو رسول کی پاک اولاد کے لیے ہے۔ کہا شیخ جانتا نہیں مجھے دے، میں سید سجاد ہوں، علی ابن الحسین ہوں۔ ارے بوڑھا تھا، ارے گرا سید سجاد کے قدموں میں، ارے اونٹ کے اوپر گر گیا۔ کہا سید سجاد مجھے معاف کر دے، ارے اللہ سے دعا کرے، الہی توبہ، میں توبہ کرتا ہوں سید سجاد، میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا شیخ سر اٹھا، ارے میں اکیلا نہیں ہوں، ارے یہ پھوپھی امپا ہے، ارے میرے اہل ادھر ہے، ارے میرے ساتھ بناتوں کا آل سبایا، میرے ساتھ آل رسول ہے، ارے پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کہا یا اللہ مجھے موت دے دے، میں یہ دن نہ دیکھتا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ماتم حسین۔